اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ 78 آیتیں ہوگی ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ ما اصابک جو پہنچے تجھے، من حسنۃ کوئی بلائی، کوئی راحت، اے انسان جو پہنچے تجھے کوئی بلائی، کوئی راحت، تو فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وما اصابک، اور اے انسان جو پہنچے تجھے، من سیئۃ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، فمن نفسک، پس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اے انسان جو راحت اور تکلیف تجھے پہنچے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جو تجھے مصیبت تکلیف پہنچتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ تیرے نفس کی طرف سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو، للناس، تمام لوگوں کے لیے، رسولاً، رسول بنا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً، گواہ۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ٹھیک ہے، جو اطاعت کرے گا رسول کی تو اس نے کیا کی؟ جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ومن تولی، اور وہ شخص جس نے اطاعت سے روگردانی کی، تولا، روگردانی کی، تو فما ارسلناک، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظاً، نگران۔ تو آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو آپ کو کڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتا اور یہ کیوں نہیں اطاعت کرتا۔ فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں مقرر کیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے جب وہ نکلتے ہیں نا، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کی طرف سے، تو بَيَّتَ، تو رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفتٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، رات کو مشورہ کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے خلاف جو آپ ان کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کے خلاف یہ رات کو وہ گروہ مشورہ کرتا ہے جو آپ ان کو کہتے ہیں۔ اور واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ لکھتے ہیں جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، پس آپ ان سے اعراض کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکیلاً، کام بنانے والا، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، کام بنانے والا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ لوگ تدبر، غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر وہ ہوتا، وہ قرآن مجید، اور اگر یہ قرآن مجید ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے، لوجدوا، تو البتہ وہ پاتے، فیہ، اس قرآن مجید میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ کیا یہ لوگ قرآن و غور میں تدبر، تفکر نہیں کرتے کہ اگر وہ ہوتا، وہ قرآن مجید، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، تو لوجدوا، تو البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اس قرآن مجید میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں، پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے کہ یہ منافق لوگ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کس کی وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ یہ منافق لوگ یہی کہتے ہیں، پچھلی آیت میں یہی بات ہوئی تھی کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کو تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ تو
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی بے ادبی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی حقیقت، ٹھیک ہے؟ یہ جو بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں ساری حقیقت کھول دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا ما اصابک من حسنۃ، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبارت مقدر ہے، ما اصابک ایھا الانسان من حسنۃ، ٹھیک ہے؟ یہ عبارت ہے کہ اے انسان، ایھا الانسان، اے انسان، ما اصابک، جو کچھ تجھے پہنچتا ہے، من حسنۃ، کوئی راحت کوئی تکلیف، اے انسان تمہیں جو راحت اور تکلیف پہنچتی ہے، راحت اور بلائی جو پہنچتی ہے آپ کو، تو فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اے انسان، جو تجھے راحت اور بلائی پہنچتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اے انسان، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور وما اصابک، اور اے انسان جو تجھے پہنچتا ہے کوئی من سیئۃ، کوئی تکلیف اور مصیبت، تو فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، تیرے وہ کرتوت ہوتے ہیں جن کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ تجھ پر یہ مصائب آتے ہیں، یہ تکالیف آتی ہیں۔ اور جو بھلائی آپ کو ملتی ہے تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کوئی راحت مل جائے آپ کو تو وہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل کرم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آپ کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ عمومی ضابطہ نہیں ہے، یہ ضابطہ عمومی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ کو اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ آپ کی نفسوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ بات عمومی ضابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں انبیاء کرام جتنے بھی گزر چکے ہیں انبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آئیں؟ انبیاء پر۔ انبیاء تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان پر جو تکالیف آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آتی ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، صغیرہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ سے بھی پاک، معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ عمومی ضابطہ نہیں ہے۔ ان پر جو تکالیف اور جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، اور جو مصائب اور تکالیف انبیاء پر آتے ہیں تو وہ ان کے درجات کو مزید بلند کرتے ہیں، انبیاء کے درجات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس انسان کو سب سے زیادہ مصیبت پیش آئی؟ کس انسان کو سب سے زیادہ مصائب تکالیف پیش آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف انبیاء پر آئی۔ سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف کس پر آئی؟ انبیاء پر۔ اور پھر فرمایا جو انبیاء کے جتنا درجے میں قریب ہوگا، انبیاء کے جتنا قریب ہوگا تو اس کو اتنی تکالیف اور مصائب آئیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئیں، اور اس کے بعد جو ان کے قریب صحابہ کرام، ٹھیک ہے؟ اور ان کے بعد جو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں کس پر آئیں؟ صحابہ کرام پر، اور اس کے بعد تابعین پر، تبع تابعین پر، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا اللہ رب العزت دین کے اعتبار سے انسان کا امتحان لیتا ہے، اس کی دینی حیثیت کے اعتبار سے اس انسان کا کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ یہ دین میں کتنا پکا ہے، دین میں جتنا پکا ہوگا اتنا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر آزمائشیں اللہ نے نہیں لائی، وجہ یہ ہمارے ایمان کیا ہیں؟ کمزور ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے اس کی آزمائشوں کا۔ اللہ نے اسے ہمیں محفوظ فرمایا ہے، اور محفوظ فرمایا ہمیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ایمان وہ درجے کے نہیں ہے جو صحابہ کرام کے تھے۔ تو سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر، پھر انبیاء کے جتنا درجہ بدرجہ قریب آدمی ہوگا تو وہ اس پر اتنے مصائب آئیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے جو ہے پاک نہیں ہے، انبیاء صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ باقی صحابہ بھی ہے نا، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا نا، اذ تصعدون ولا تلوون، صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم احد کے مارکہ آپ نے پڑھا نا 4 سپارے میں، احد کے جب ہوا نا تو صحابہ اکرام اپنی جان بچانے کے لیے کس کی طرف بھاگے؟ پہاڑ کی طرف۔ اذ تصعدون ولا تلوون، صحابہ وہ وقت یاد کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا
لیکن تم اپنی جان بچا رہے تھے اور میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب میدان کو چھوڑنا، بھاگنا، پیٹ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک ایک دشمن دو گناہ ہے، پھر میدان کو چھوڑ کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دو گناہ سے زیادہ ہے تو پھر چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے یہ گناہ ہوا۔ اللہ خود فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ شیطان نے تمہیں پھسلایا تمہارے بعض کمائی کی وجہ سے۔ تو یہ گناہ کس سے ہوا؟ صحابہ کرام سے ہوا نا۔ پھر لیکن آگے اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی لیکن میں نے تمہیں معاف کر دی۔ دو جگہ فرمایا، شروع میں بھی فرمایا اور آخر میں بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو تم سے یہ گناہ ہوا تو میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد تھا، خلاصہ یہ تھا کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم خطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ جو صحابہ کرام سے وہ غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر دی۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے اور اس پر اب طعن و تشنیع کی جائے کہ وہ کیوں بھاگ گئے تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو اب بار بار صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ یہ ہندوستان کے بہت بڑی شخصیت تھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، طہارت کے لحاظ سے بھی، اصلاح کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑی شخصیت تھی مجدد الفسانی۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت روافض اور شیعہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے تحریری طور پر جواب لکھ کر دیا اس کو۔ جن لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ ہمیں شیعوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ روافض جو ہیں، تو انہوں نے تحریری طور پر جواب لکھا۔ انہوں نے کہا دیکھو شیعوں کے ساتھ میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ زمین کیا نہ کوئی میرا کوئی ذاتی دشمنی، نہ میں نے کی نہ ان کے ساتھ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کینہ رکھنے کا، بغض رکھنے کا، میری کوئی نہ زمین کا جھگڑا ہے کسی ان کے، لیکن میرے نزدیک یہ تین وجوہات کی بنیاد پر کافر ہیں شیعہ۔ تین وجوہات کی بنیاد پر کیا ہیں یہ شیعہ کافر ہیں۔ پہلا وجوہ انہوں نے کہا، پہلی وجوہ جو پہلا وجوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قرآن کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اس قرآن میں کیا ہوئی ہے؟ تحریف ہوئی ہے۔ جو اصل قرآن ہے وہ یہ نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی۔ تو جو قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے، مجدد الفسانی نے اس کے تحریر کے جواب میں لکھا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے 12 امام مانتے ہیں اور ان 12 اماموں کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے 12 امام جو ہیں یہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے پاک ہے اور ان پر بھی وحی آتی ہے۔ ان پر بھی کیا ہوتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو معصوم عن الخطا مانتا ہے اور اس پر کہتا ہے کہ ان 12 اماموں کے پاس بھی وحی آتی رہی ہے، تو پھر وہ طبقہ تو ختم نبوت کا منکر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ جو ہے یہ اقرار کرتا ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس شک کی وجہ سے میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجدد الفسانی کے بعد جو ہندوستان کی بڑی شخصیت تھی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ بہت بڑا کام کیا ہندوستان میں، شرک ان کے شاگردوں نے، انہوں نے بھی، ان کے روحانی شاگرد جو تھے نا، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے بہت کام کیا، کفر یہ شرک کو جو ہے مٹایا اور توحید کا پرچار کیا ان کے شاگردوں نے۔ تو وہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، تو ادھر انہوں نے لکھا میں نے مراقبہ کیا۔ میں نے کیا کیا؟ مراقبہ کیا۔ مراقبہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بات لکھی اپنی کتاب میں نے مراقبہ کیا۔ مراقبے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امامیہ فرقے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شیعوں کا جو فرقہ ہے، بڑے فرقے ہیں شیعوں میں، تو امامیہ فرقے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے مراقبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ یہ بات انہوں نے لکھی اپنی کتاب کہ میں نے پوچھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جھڑکا اور کہا کہ احمد، ان کا نام احمد تھا، احمد تم اس لفظ امام پر، امامیہ فرقہ، تم ان کے لفظ امام کو ابھی تک نہیں سمجھے، یہ امام کس معنوں میں امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے اماموں کے لیے امام کا لفظ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو ابھی تک یہ بات نہیں سمجھا۔ مجھے جھڑکا، فرمایا مجھ پر وہ ساری حقیقت پھر کھل گئی، ہاں یہ امام جو مانتے ہیں اور امام کا لقب جس کو دیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو اور اس پر وحی کا سلسلہ جاری ہو۔ تو یہ اس ختم نبوت کی وجہ سے یہ ختم نبوت مطلب ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا۔ اچھا، تیسری وجہ جو مجدد الفسانی نے تحریر کی وہ یہ تھی، فرمایا کہ میں تیسری وجہ یہ ہے ان کو کافر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ صحابہ اکرام کو قرآن نے مومن کہا ہے، اور یہ لوگ کافر کہیں تو یہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، یہ ساری قرآن مجید میں بات ہے 10ویں سپارے میں، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، مطلب انصار۔ تو اللہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں، اور لہم مغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ جو بھی مہاجر ہے اور فرمایا جو بھی انصار ہے یہ سارے سچے پکے مومن ہیں، قرآن فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والا رزق ہے۔ تو فرمایا یہ جو قرآن یہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت صحابہ کو جو مہاجر ہے اور جو انصار ہے اللہ نے کھلا کہا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو یہ اگر صحابہ اکرام کو یہ کافر کہتے ہیں تو یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرے 3 وجوہات کی بنا پر میرے سامنے یہ کیا ہے، یہ کافر ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ گناہوں سے کون پاک ہے، صرف انبیاء، ٹھیک ہے، اور یہ جو تکالیف ان پر آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے، یہ جو تکالیف آتی ہے ان کا ہائی لیول ایمان ہوتا ہے، نبی کے برابر تو کسی کا بھی ایمان نہیں ہوتا، تو پھر ان کے درجات کو بلند کر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ما صابک من حسنۃ، اے انسانوں جو بھی آپ کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت آپ کو پہنچتی ہے تو وہ آپ کے نفسوں کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو للناس لوگوں کے لیے، رسولا تمام لوگوں کے لیے ہم نے، اللہ فرما رہے اپنے نبی کو کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو کیا بنا کر بھیجا، رسول۔ پہلے انبیاء آپ قرآن مجید پڑھیں تو پہلے انبیاء جتنے بھی گزرے ان کی جو دعوت کا انداز تھا وہ کیا کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے نوح علیہ السلام ہو گئے، شعیب علیہ السلام ہو، یہ آپ آگے پڑھیں گے وہ سارے خطاب کرتے ہیں اپنی قوم کو، بس فرمایا یا قومی، اے میری قوم، بس۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو 9ویں سپارے میں کہ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا قوم نہیں کہا، قریشیوں نہیں کہا، مکہ کے، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول جو ہے وہ قیامت تک جو بھی جتنے بھی انسان ہو یا جنات ہو، جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول جو ہے، یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ جنوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ دیکھو سورہ جن میں نہیں ہے یا معشر الجن والانس، اے اللہ کیا فرمائے، اے جنوں کا گروہ اور انسان، اور وہ سورہ جن قل اوحی الی انہ استمع، نبی کہ آپ فرما دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کا ایک گروہ آیا تھا اور اس نے اس کو قرآن کو سنا، فقالوا، پھر انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو بڑا عجیب ہے، یہدی الی الرشد فآمنا، اور وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کر، فآمنا، ہم بھی اس پر ایمان لے آئے، ہم نے قرآن سنا ہے، کتاب سنی ہے اور ہم وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کے، ہم ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے انسانوں کے لیے، اور ان کی نبوت کہاں تک ہے، قیامت کی صبح تک، جب تک اسرافیل سور نہیں پھونکیں گے تب تک آپ کی قیامت تک آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، پر جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقط اطاع اللہ، پر تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول نمائندہ ہے کس کا؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اس رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق اس رسول میں بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھو جو کرتا ہے، جو کرنے کا حکم کرتا ہے تو وہ کرو، جس سے منع کرتا ہے اور خود بھی منع ہوتا ہے تو اس سے منع ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات سنیں کہ رسول اللہ سنت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے سنت مؤکدہ، ایک سنن ہدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دینی اعتبار سے کیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سنیں اس کو، نہیں لوگوں کو پتا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دینی اعتبار سے کیا ہے اور کرنے کا حکم کیا ہے، دینی اعتبار سے کوئی کام کیا اور کرنے کا کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے، تو وہ ہر انسان پر لازم ہے وہ کرے، وہ کام کا کیا کرے۔ اور جو کام آپ نے طبعی اعتبار سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طبعی اعتبار سے کیا ہے، تو وہ کسی پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں انسان کو اختیار ہے، اگر کوئی کرتا ہے ثواب ملے گا، کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی دینی کام کیا ہے، وہ دینی اعتبار سے کوئی کام کیا اور وہ دینی، اس کی حیثیت کیا تھی؟ دینی تھی، تو اور یا کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ تمام انسانوں پر لازم ہے اس کو کرنے کا، اور اگر کوئی اپنی طبعی اعتبار سے تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کسی پر لازم نہیں ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کرے گا تو کوئی اس نیت سے گدھے پر سواری کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں گزاری ہیں جس میں رات کمرے میں ایسی گزارتے تھے، وہ لائٹیں تھی نہیں، اب ہم کوئی لائٹ نہ ہو تو ہم رہتے ہیں اس کمرے میں رات کو، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بجلی کی زندگی گزاری ہے، میں بھی بغیر بجلی کی زندگی گزارتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا جس طرح اس طرح کھاتا ہے، جو کی روٹی کوئی کھاتا ہے جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو کوئی ٹھیک ہے کھاتا ہے تو وہ سنت سمجھ کے تو ٹھیک ہے کھائے، نہیں کھاتا تو گناہگار تو نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھایا، جس طرح اٹھے، جس طرح بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کرتا ہے تو کرے۔ باقی لباس ٹھیک ہے، جون سا پہنتا ہے پہنے، ٹھیک ہے، سردی ہے تو سردی کا لباس پہنے، گرمی ہے تو گرمی کا لباس۔ ہاں لباس میں یہ ہے کہ زعفران کے کلر کا، اور اس طرح زعفران 3 قسم کی ناجائز ہے کلر کے لباس، ایک ہے زعفران، ایک ہے ورس، اور ایک ہے اصفر، یہ 3 کلر جو ہیں یہ مرد کے لیے ناجائز ہے اس قسم کا لباس پہننا۔ باقی جس قسم کا لباس، بس لباس اس طرح ہونا چاہیے کہ جس سے اپنے جو ہے آپ اپنا سطر چھپا سکیں، ٹھیک ہے، تو بس آپ باقی وہ لباس نہ پہنیں جس سے کسی کی علامت ظاہر ہو، کوئی شناخت ظاہر ہو، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ مثال کوئی کالا لباس پہنتا ہے عام دنوں میں تو عام دنوں میں پہنے کالا لباس، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن محرم میں شیعہ حضرات پہنتے ہیں تو وہ ان کی علامت اور نشانی ہے کہ محرم میں جو بھی کالا پہنتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اگر محرم میں نہ پہنے کیونکہ وہ ان کی علامت اور نشانی، تو وہ پھر من تشبہ بقوم فہو منہ کے زمرے میں آئے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سفید لباس پسند ہے، اور اپنے مردوں کو بھی جو ہے سفید کفن میں جو ہے کپڑے میں دفن کرو۔ تو اگر کوئی باقی اگر کوئی کرتا ہے تو اب لباس اس طرح پہن لے کہ اپنے مرضی سے پہنے اور جو ہے اپنا سطر چھپائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا من یطیع الرسول ومن تولی، اور جو شخص روگردانی کرے گا، اور وہ جو شخص جس نے روگردانی کی آپ کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس آپ کو ہم نے نہیں بھیجا ان پر حفیظاً کوئی نگران، بس آپ اپنی بات پہنچائیں، کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہم حساب لے لیں گے کل قیامت کے دن۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں طاعۃ، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، یہ منافقین کی بات ہے، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ کی طرف سے، تو بَيَّتَ، تو رات کو مشورہ کرتا ہے طائفۃ ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے خلاف جو آپ نے ان سے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بیٹھے ہوتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جہاد کے لیے فلاں فلاں بندوں نے جانا ہے،
پھر ہم نے یہ کل جہاد کے لیے جائیں گے، یہ گروپ بنائیں گے 200 بندوں کا، 300 فلاں فلاں کام بھی کرنے ہیں، فلاں پرسوں کرنے ہیں، فلاں ترسوں کرنے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام۔ یہ منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں جی، ہم آپ کو خوش رکھیں گے، راضی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب سائڈ پہ ہوتے تھے رات کو مشورہ کرتے تھے، او یار ہمیں ادھر بھیجیں گے جہاد پر، وہ مار کھائیں گے ادھر، ہم اس طرح کریں، کوئی بہانہ بناؤ یار۔ تو وہ بہانہ بناتے تھے کہ کل کس طریقے سے ایسی بات کرو، بڑھ چڑھ کے بات کریں گے، جی ہمارا ادھر کام ہے، جی ہمارا ادھر کام ہے، ہم نے جی میں بیمار ہوں، جی مجھے کوئی پیٹ میں درد ہے۔ تو یہ اس طرح مشورہ کرتے تھے کہ صبح ہمیں کسی جہاد کے موقع میں نہ بھیج دیجیے یا فلاں کام پہ، تو سامنے تو آ کر یہ کہتے تھے جی حاضر ہے جی جس طرح لوگ کرتے ہیں، اور جب سائڈ پہ ہوتے تھے پھر بانشانے میں۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، یہ لوگ کہتے ہیں اطاعت ہمارا کام ہے جی۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب نکلتے ہیں من عندک آپ سے، تو بیتا رات کو مشورہ کرتا ہے طائفتوں نے گروہ منہم ان میں سے، غیر الذی اس بات کے علاوہ تقول جو آپ نے ان سے کہی، واللہ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ یکتبو لکھتے ہیں ما یبیتون جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ لکھتا ہے، اللہ خود تو نہیں لکھتا، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ جو اسناد مجازی ہے اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ لکھتا ہے جو رات گزارتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن الیمین و عن الشمال قعید، دائیں جانب اور بائیں جانب کیا ہے؟ فرشتے بیٹھے۔ کون سے فرشتے بیٹھے ہیں؟ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں۔ اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ابھی زبان سے جو ہی بات نکلتی ہے، جو بھی اشارہ کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل قیامت کے دن، ابھی تو کوئی پڑھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کل قیامت کے دن اللہ سب کو توفیق دے گا، ہر بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھ سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، آج اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ پھر جب انسان 2 3 4 صفحے پڑھے گا، اللہ کہیں گے انسان کو رک جا، میرے فرشتوں نے تیرے پر کوئی ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ فرمایا آپ پڑھ پھر، اور پھر جو 2 3 صفحے پڑھے گا، پھر کہے گا رک آپ بتا، تو نے پڑھ لیے 3 4 صفحے، کوئی میرے فرشتوں نے تجھ پر ناانصافی کی، کوئی ایسی بات لکھی ہو جو تو نے نہ کی ہو؟ فرمائے گا نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھر پڑھ، پھر جب تیسری دفعہ پھر اللہ کہیں گے اب رک اب بتا، فرمایا نہیں جی سارا میں نے کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اللہ کہتے ہیں واللہ اور اللہ لکھتا ہے ما یبین جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فاعرض عنہ پس آپ ان سے اعراض کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کیا؟ یہ جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے نا انسان کی، یہ انسان کو مار دیتی ہے۔ یہ منافقین جو ہوتے تھے یہ سب سے بڑے دشمن ہوتے، تو یہ ٹینشن رہتی تھی۔ آستین کا سانپ ہو وہ زیادہ، ایک سامنے دشمن سانپ ہوتا ہے، جو ایک سامنے جو ظاہری دشمن ہو، ایک جو چھپ کر وار کرتا ہے وہ آستین کا سانپ، وہ بڑا وہ تو فرمایا آپ ان سے اعراض کریں، وتوکل علی اللہ، ان کی ٹینشن نہ لے اور اللہ پر توکل کریں، وکفا باللہ وکیلا اور کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ یہ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر وہ ہوتا اور اگر یہ ہوتا من عند غیر اللہ، یہ قرآن اللہ کی علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو لوجدوا تو البتہ وہ پاتے فیہ اس قرآن مجید میں اختلافاً کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف، اس میں اختلاف نہیں ہے، سارا مغز ہی مغز ہے، سارا حق ہی حق ہے۔ تو فرمایا اس میں جب اختلاف نہیں ہے تو سمجھو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں غور، اب یہ نہیں فرمایا او علماء تم غور و فکر نہیں کرتے ہو قرآن مجید میں، یہ نہیں فرمایا او طالب علموں تم غور و فکر نہیں کرتے ہو قرآن مجید، نہیں، سب کے لیے فرمایا۔ آج جو کمزوری ہے ہماری ایمان کی، وہی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ مرد عورت سب پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے پڑھے۔ اگر کسی نے لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیے نا قرآن مجید کا تو وہ کفر اور شرک کی حقیقت سمجھ لے گا اور توحید کو سمجھ لے گا، کفر اور شرک کی برائی سمجھ لے گا اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، صرف لفظی ترجمہ ہی پڑھ لے۔ تو یہ ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں، قرآن مجید کا ترجمہ کم از کم پڑھیں کہ اللہ کہتا کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ صرف فرض نہیں ہے علماء پر یا مدرسے کے طالب علموں پر کہ وہی پڑھیں گے، نہیں، فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ تو اس لیے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی توفیق دے، آمین، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔